أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں. اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا. یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آ پہنچے. یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. اور تسلی رکھے جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے. اس دن ان کے اوپر تلے سے انہیں عذاب ڈھانپ رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اپنے بداعمال کا مزہ چکھو. اے میرے ایماندار بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے سو تم میری ہی عبادت کرو. ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں یقیناً جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. نیک کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے. وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں. اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے. ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے، وہ بڑا ہی سننے والا ہے. اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین و آسمان کا خالق اور سورج اور چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ. پھر کدھر الٹے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے. آپ کہہ دیجئے کہ ہر تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، بلکہ ان میں اکثر بے عقل ہیں. سورہ عنکبوت آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 63. محترم حاضرین، عزیز ماں بہنوں، یہاں عذاب کے تعلق سے باتیں آ رہی ہے کہ مشرکین مکہ عذاب کے تعلق سے جلد بازی کر رہے تھے. تو جواب کیا دیا گیا؟ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى.
اگر اس کا ایک وقت تو پہلے سے طے نہیں ہوتا لجاءہم العذاب، تو عذاب آ جاتا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے ابھی اولاد چاہیے تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ابھی شادی کرے کل اس کے یہاں اولاد پیدا ہو جائے؟ نہیں، بلکہ اس کی جو ٹائمنگ وقت مقرر کیا گیا ہے اس کے اعتبار سے سارا ہوگا۔ تو ایسے ہی جس طرح اللہ نے دنیا کے اندر تمام چیزوں کا وقت رکھا ہے، ایک مدت رکھی ہے، اسی طرح عذاب کے تعلق سے بھی اللہ نے وقت طے کر دیا ہے۔ اب ان مشرکین کے مطالبے کے پر عذاب نہیں آئے گا، فلاں وقت آنا چاہیے، فلاں آنا چاہیے، ابھی آ جانا چاہیے۔ اللہ کو تم آرڈر نہیں دے رہے ہو کہ اللہ تمہارے آرڈر کے مطابق کام کرنے والا ہے، بلکہ اللہ حاکم ہے، مالک ہے، وہ اپنے اعتبار سے فیصلے کرے گا۔ کوئی اللہ کو حکم نہیں دے سکتا فلاں وقت تو یہ چیز ہونا چاہیے۔ اب ان لوگوں نے بہت عجیب و غریب مطالبات اور بھی کیے تھے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا۔ کیا مطالبہ کیا؟ چلو ٹھیک ہے، آپ رسول ہیں، ایک کام کیجئے گا کہ مکہ کے اطراف میں نہریں نہیں ہیں، پانی کی کمی ہوتی ہے، ایک کام کیجئے کہ صفا اور اس کے درمیان سے چشمے جاری کر دیجئے، اور یہاں مال و دولت کی کمی ہے، ہمیں مال و دولت چاہیے، لہذا صفا پہاڑی کو سونے کی بنا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب دیا تھا، قل سبحان ربی، کہہ دو میرا رب پاک ہے، هل كنت الا بشر الرسول، میں تو صرف ایک انسان اور رسول ہوں، میرا کام اللہ کا دین تم لوگوں تک پہنچانا ہے۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ کسی پہاڑی کو سونے میں تبدیل کر دوں یا جہاں پر نہریں نہیں ہیں وہاں چشمے جاری کر دوں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر آپ کے پاس آتا ہے کہ میں MBBS ہوں یا MS ہوں تو آپ اس کو کہیں چلو ٹھیک ہے، آپ ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بہت اچھے سرجن ہیں، ایک کام کیجئے کہ آپ تاج محل کی طرح کوئی عمارت بنا دیں، تو سوال ہی غلط ہے، اس لیے کہ وہ دعویٰ کر رہے ڈاکٹری کا اور آپ مطالبہ کر رہے انجینئرنگ کا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ رسول کا کام پہنچانا ہوتا ہے، رسول خدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اختیار میں تمام چیزیں رکھے ہوئے جب چاہے جو چاہے کرے۔ اسی طرح لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر مرنے کے بعد زندہ ہونے والے ہیں تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کوئی مردہ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کہ ہاں دیکھو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، یہ میں تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہوں۔ تو اس کا جواب بھی وہی دیا گیا کہ اللہ نے قیامت کے دن کے لیے یہ تمام امور طے کیے، لہذا وہ چیز ابھی نہیں ہوگی کہ جو تم مطالبہ کر رہے ہو کہ اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے تو قبر کا کوئی مردہ ہمارے سامنے زندہ ہو کر آئے، ایسا ممکن نہیں ہے، وہ قیامت کے دن ہوگا، لہذا قیامت کے دن کے تعلق سے ہی یہ تمام چیزیں طے ہیں، وہ دنیا کے اندر ممکن نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر عذاب کے لیے وقت متعین نہیں کر دیا گیا ہوتا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو عذاب آ جاتا، لیکن آئے گا، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، عذاب کیسے آئے گا؟ بالکل اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ بے خبری کے عالم میں ہوں گے۔ دراصل اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین نے بیان کیا کہ یہ جو عذاب ہے دنیاوی اعتبار سے، اس لیے کہ مکہ فتح ہوا اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے پر حملہ کیا وہ حملہ بڑا اچانک تھا، کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں تھی کہ مسلمان مکہ کے پر اٹیک کرنے والے ہیں۔ اور اس ضمن میں بڑا مشہور واقعہ بھی ہے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کے بال بچے مکہ کے اندر تھے، اب انہوں نے اپنے بال بچوں کی سیکورٹی کے لیے کچھ راز مدینہ کے تعلق سے اور فوج کی تیاری کے تعلق سے مکہ روانہ کر دیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں کی انفارمیشن دی۔ چنانچہ روضہ خاک کے پر جا کر حضرت علی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک عورت کو پکڑا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، چنانچہ اس نے چوٹی میں سے ایک خط نکالا جو حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ مکہ والوں کی طرف تھا اور اس میں جنگی تیاریوں کے تعلق سے انفارمیشن تھی۔ خط لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب کیا۔ اب یہاں ایک بہت اہم چیز ہے، کوئی کتنی بھی بڑی گھٹنا واقع ہو، کتنا بھی بڑا معاملہ درپیش ہو، تحقیقات، ہم امور زندگی کے بارے میں تحقیق کرتے نہیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کوا کان لے کر اڑ گیا، سب کوے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں صرف حدیث کی تحقیق نہیں، اہل حدیثوں کی تحقیق کرنا بھی سیکھو، یہ ہماری جماعت کا بہت بڑا المیہ ہے۔ کوئی کچھ بھی آ کر بولتا ہے ہم یقین کر لیتے ہیں اور لوگ اسی اعتبار کا فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ میرے پر یقین کرتا ہے، میں اس کے سامنے جھوٹ بولوں گا، وہ میرے جھوٹ کو سچ مان لے گا، اور اسی اعتبار کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کے درمیان خوب جھوٹ پروسا جاتا ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا کہ یہ خط تم نے لکھا ہے؟ دیکھیں مسلمان بہت سچا ہوتا ہے، وہ کسی مقام پر جھوٹ نہیں بولتا، یہاں تو سامنے بیٹھ کر بات بولتے ہیں، 2 سیکنڈ کے بعد پلٹ جاتے ہیں، میں نے کہا یہ عجیب و غریب بات ہے، اتنا خطرناک قسم کا جھوٹ، بڑی بڑی باتوں کے بولنے کے بعد صاف مکر جاتے ہیں، میں نے کہا ہے۔ یہ ہمارے کا المیہ ہے، یعنی اسے یقین ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کا کہ اللہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ خط میں نے لکھا ہے۔ کہا کہ کیوں لکھا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ طلب کی، پہلے تصدیق کرو ٹھیک ہے ہاں تم نے لکھا ہے، اس کے بعد وجہ طلب کرو کہ وجہ کیا تھی، عذروں کو تلاش کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ حکم لگانا اس کے بعد ڈائریکٹ فتوے لگانے لگ جانا، نہیں، یہ مومن کی شان نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہمارے یہاں پر سماجی جماعتی المیہ ہے کہ ہم نے اصحاب کرام کی زندگی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھا ہی نہیں، چند باتوں کو لے کر ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی اہل حدیثیت، یہی سلفیت ہے، نہیں، امور زندگی کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز اختیار کرنا اور آپ نے جس طرح معاملات زندگی کی ڈیل کی ہے وہی طریقہ اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول میرے بال بچے وہاں پر ہیں اور میں نے چاہا کہ اس انفارمیشن کے ذریعے مکہ والوں پر کچھ احسان کروں اور اس احسان کے بدلے وہ میرے بچوں کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہ کرے، اور مجھے تو یقین ہے کہ اللہ آپ کو فتح دے گا۔ جب آپ کو فتح ملنے والی ہی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، کوئی بات بگڑنے والی نہیں ہے، اس طرح صرف میرے بچوں کی سیفٹی ہوگی اور مسلمانوں پر بھی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دیجئے میں گردن مار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ حاتب بن ابی بلتع اہل بدر میں سے، یہ بدری صحابی ہے، اور اہل بدر کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اعملوا ما شئتم، جو کرنا ہے کرو، قد غفرت لکم، میں نے تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ یہ اہل بدر کی فضیلت ہے کہ جتنے صحابہ بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے اللہ نے ان تمام لوگوں کو دنیا میں ہی مغفرت کا پروانہ دے دیا کہ آج کے بعد تمہارے کسی گناہ کے بارے میں کوئی باز پرس نہیں ہونے والی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا۔ یہ ہے ایک اہم معاملہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رازداری برتنا چاہتے تھے، بالکل اچانک ان لوگوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے، لہذا اس بات کی اطلاع مکہ والوں کو نہ ہو، اسی کے لیے انہیں پکڑا گیا تھا۔ بہرحال اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی، بالکل اچانک جا کر حملہ کیا۔ قرآن نے وہی کہا وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، وہ عذاب دنیا میں تم لوگوں کے پر اچانک آنے والا ہے اور تمہیں اس کی خبر تک نہیں ہو پائے گی، عذاب اس طریقے سے آنے والا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے دوسری مرتبہ وہی بات، یستعجلونک بالعذاب، یہ تم سے عذاب کے بارے میں جلد بازی کر رہے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم ان لوگوں کو گھیر لینے والی ہے، کوئی عذاب جہنم سے بچ نہیں پائے گا۔ اور جہنم کتنا عجیب و غریب منظرنامہ قرآن مجید نے پیش کیا کہ جہنم جو کہ عذاب کا گڑھ ہے، آگ ہی آگ ہے، اب اس کی تہ میں فی اصل الجحیم، جہنم کی تہ میں ایک درخت پیدا ہوگا۔ قرآن مجید اس کے تعلق سے کہتا ہے صرف اس کی خوشے کا یا اس کو دیکھ لینے کے بعد انسان منظرنامہ دیکھ کر اتنی کراہت محسوس کرے گا کہ اس درخت کے قریب جانا بھی گوارا نہ کرے۔ قرآن مجید نے کہا کہ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، کہ اس درخت کے گوشے ایسے ہیں گویا کہ شیطان کا سر، اس طرح ہے اس کا علم، یعنی اتنا قبیح منظرنامہ ہوگا جہنم کی تہ میں پیدا ہونے والے توہڑ کے درخت کا۔ اب اسی درخت کو کھانا ہوگا، بھاگنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، پانی بھی وہیں ملنے والا ہے جو آنتڑیوں کو کاٹ دینے والا، اور تکیہ بھی آگ کی اور لباس بھی آگ کا، اس کے بعد بستر بھی آگ کا، لحاف بھی آگ کا، کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو آگ کی بنی ہوئی نہ ہو، کہیں پر سکون اور آرام کا تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جہنمیوں کو ان کے اپنے جرائم کے اعتبار سے ان کی جلدوں کو اتنا موٹا کر دیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو طے کرنے کے لیے ایک لمبا وقت لگ جائے۔ جہنمیوں کے تعلق سے کہا کہ جہنمیوں کی جسامت کا عالم یہ ہوگا، جو جیسا مجرم ہوگا اسی اعتبار سے جسامت دی جائے گی۔
کہ کان کی لو سے کاندھے تک کتنا فاصلہ، 1-2 انچوں کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان لوگوں کے یہ گناہ کے بدلے میں اتنا بڑا جسم عطا کیا جائے گا کہ اس کی کان کی لو سے کاندھے تک کا سفر طے کرنا 500 سال لگ جائے، اتنا طویل سفر۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا دیا جائے گا۔ عربی زبان کے اندر عموماً ایسا ہوتا ہے، کوئی رانگ فگر بیان کرنے سے مقصود ایسا نہیں ہوتا کہ اتنا ہی ہو، بیان کرنے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا جسم ہوگا، یہ عالم ہوگا جہنم کا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بھاگ نہیں پاؤ گے، لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم کو گھیرے ہوئے ہوگی۔ دنیا میں انسان جیل توڑ کر بھاگ جاتا ہے، جیل خانے سے، قید خانے سے نکل جاتا ہے، کوئی جہنم کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ ہم وہاں سے نکل بھاگ کھڑے ہوں گے، نہیں، جہنم تمام کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہوگی۔ عذاب اوپر سے، نیچے سے اور ان کے پیروں تلے ہر طرف سے عذاب انہیں گھیرے ہوئے ہوگا۔ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان سے کہا جائے گا لو جو بدعمالیاں دنیا میں کر رہے تھے اس کا مزہ چکھو۔ یہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے دلوں کے پر وہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ صحابہ عذاب کی آیتوں کو سننے کے بعد رو پڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجلس کے اندر عذاب جہنم کا تذکرہ کیا، صحابہ اپنے گھٹنوں کے اندر سر ڈال کر رو رہے تھے اور ایسا لگتا تھا ان کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسا کہ ہانڈی کے کھولنے کے بعد آتی ہے، ان کے سینوں سے اس طرح کی آواز آ رہی تھی۔ یہ اصحاب کرام کا عذاب قبر، عذاب جہنم اور آخرت کے عذاب کو سننے کے بعد منظرنامہ ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ ان کے دل بہت نرم تھے۔ لیکن یہاں قساوت قلبی، ہم اگر قبرستان میں بھی چلے جائیں ہمارے پر وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی ہے جو ہونا چاہیے، بلکہ وہاں تو اب یہ عالم بن چکا ہے کہ لوگ ہنسی مذاق کرنے سے بھی باز نہیں آتے، ٹھٹھا کرنے لگتے، یہ ہمارا عالم ہے۔ جبکہ حضرت عثمان غنی صاحبہ جب یہ قبرستان جایا کرتے تو صحابہ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے، جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک طویل روایت وہ ابو داؤد کے اندر ہے کہ جب جنازہ آنے میں کچھ تاخیر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے تھے، قبر تیار کی جا رہی تھی، اس وقت آپ نے جو منظرنامہ بیان کیا کہ صحابہ اس طریقے سے قبروں کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کأن علی رؤوسہم الطیر، گویا کہ ان کے سروں کے پر پرندے ہیں، یعنی ذرا سا ہلیں گے پرندے اڑ کر بھاگ جائیں گے، یعنی اس قدر ساکت، خاموش، نہ زبان سے الفاظ نکل رہے نہ باڈی کے اندر کوئی ہلچل ہے۔ یہ قبرستان جانے کے بعد اصحاب کرام کا منظرنامہ ہوا کرتا تھا، یہ ان کی حالت ہوا کرتی تھی۔ ایک بات بالکل واضح ہے، جو زمین نرم ہوتی ہے، شاداب ہوتی ہے، آپ اگر اس میں بیج ڈالو گے فوراً اس کو ایکسیپٹ کرے گی اور پودا دے گی، پھل دے گی۔ یہی دراصل زرخیز دلوں کا ہے کہ قرآن مجید کی نصیحت اس کے پر اپنا اثر چھوڑتی ہے، لیکن اگر دل سخت ہو جائے جیسا کہ پتھریلی زمین ہوتی ہے تو آپ اگر اس کے پر بیج ڈالیں گے تو بیج بھی ضائع ہو جائے گا۔ یہی ہمارا معاملہ ہو چکا ہے کہ علماء کرام کی نصیحتیں ہمارے لیے اب بے فائدہ ہو چکی ہیں۔ ہم یہاں تقاریر کو بھی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا چکے ہیں، ہم یہاں تقاریر کو اپنی عملی زندگی کی اصلاح، اپنے عقائد کی اصلاح، معاملات زندگی کی اصلاح نہیں بلکہ وقت گزاری اور ساتھ ہی ساتھ یوں سمجھ لینا چاہیے کہ ذہنی لذت کے طور کے پر سماعت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ بن چکا ہے۔ دراصل قرآن مجید ایک نصیحت ہے، تو یہاں پر قرآن نے کہا کہ عذاب ان کے اوپر نیچے ہر طرف سے ہوگا اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تعملون، اپنے اعمال کا بدلہ چکھو۔ تو یہ اعمال ہے جو یا تو جہنم میں لے کر جائیں گے یا جنت کی طرف۔ اب اس کے بعد اصحاب کرام کی طرف مخاطب ہو کر قرآن مجید کہہ رہا ہے یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان والے ہو۔ یہ تو کفار کا معاملہ تھا، اب یہاں اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے، ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت کشادہ ہے۔ یہ جس وقت آیات نازل ہوئی تو اس وقت تو مسلمانوں کو مکہ میں اتنی تکالیف دی جا رہی تھی کہ ان آیتوں کے نزول کے بعد کچھ اصحاب کرام ہجرت حبشہ کی جانب مجبور ہوئے، انہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا، کاروبار، تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑا۔ 2 مرتبہ ہجرت کی گئی، سن 5 ہجری کے اندر اور اس کے بعد سن 5 نبی میں، اس کے بعد بھی۔ اب یہاں ایک بڑی اور پیاری اہم بات شیخ عبدالرحمن کیلانی رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر کے اندر جو بیان کی ہے قوم پرستی اور وطن پرستی کے تعلق سے، میں اسے آپ کے سامنے منوان نقل کرنا چاہتا ہوں، چند سطور ہے۔ دراصل ان چیزوں کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے کہ وطن پرستی اور قوم پرستی کی حقیقت کیا ہے۔ ہجرت دراصل انہی تمام چیزوں سے باہر نکلنے کا نام ہے
کہ ہمارے یہاں نہ تو وطن پرستی ہے نہ قوم پرستی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ واضح رہے کہ اپنے وطن اور اپنے اقربا سے محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ آدمی اپنے گھر بار سے محبت کرتا ہے اور اپنے گھر کے اطراف کے ماحول سے محبت کرتا ہے، اسی طرح اسے اپنے رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، لیکن یہ حب الوطنی، وطن پرستی کی حد تک اور اقربا سے محبت قوم پرستی کی حد تک نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی انتہا ہے، یہ نہیں کہ آپ وطن پرستی یا قوم پرستی کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اصل چیز اللہ کی عبادت اور اپنے دین کی حفاظت ہے، اور اس کے مقابلہ میں وطن اور قبیلہ کوئی چیز نہیں رکھتا۔ اگر انسان کسی مقام کے پر دین کے مقابلے میں وطن کو یا تو دین کے مقابلے میں رشتہ داروں کو اہمیت دینے لگے، سمجھ لے جانا چاہیے کہ آپ کے اندر وطن پرستی اور اقربا پرستی آ چکی ہے۔ آپ موازنہ جب دونوں چیزیں ٹکرائیں تو آپ کس کو اہمیت دیتے؟ آپ دین کو اہمیت دیتے یا اپنے رشتہ داروں کو، اپنی برادری کو اور اپنے علاقے کو؟ ترجیحات یہ بتائے گی کہ آپ کے اندر کیا ہے۔ اگر ہم نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے وطن کو ترجیح دی تو یہی دراصل دین کے مقابلے میں ترجیحات دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے اندر قوم پرستی اور وطن پرستی آ چکی ہے۔ اور اگر دین کا فقدان کر کے وطن اور قوم کو ترجیح دی جائے تو یہی چیز وطن پرستی اور قوم پرستی بن جائے گی، اور یہ کفر ہے۔ اس لیے کہ ہم دین کے مقابلے میں وطن پرستی اور اقربا پرستی کو اہمیت دے رہے ہیں۔ کیا آج ہمارے ہاں خاندانی تعصب نہیں ہوتا ہے؟ ہم صحیح غلط چھوڑ کر خاندانی بنیادوں پر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں گروہ بندی بن چکی ہے کہ ہم دراصل اسی بنیاد پر کسی کو سپورٹ کریں گے کہ دراصل وہ ہمارا قریبی ہے۔ تو یہی چیزیں تو دراصل ہمارے یہاں پر دین کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیحات دینے کا مطلب ہے۔ تو یہ چیزیں دین کے مقابلے میں کبھی نہیں آنا چاہیے۔ اصل چیز دین ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ تو انہیں حکم دیا گیا ہجرت کر جاؤ، ان علاقوں کو چھوڑ جاؤ جہاں پر تمہیں دین کے مطابق عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اور صحابہ کو یہاں سمجھایا جا رہا ہے موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ انسان موت سے ڈرتا ہے نا، کہا کہ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن میں 3 جگہ کے پر یہ جملہ ہے، سورہ آل عمران کے اخیر میں، سورہ انبیاء میں، اور اس کے بعد یہاں سورہ عنکبوت میں، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہر کسی کو موت آئے گی، وہ تو ہر کسی کو آئے گی، یہ دنیا کے تمام انسان مانتے ہیں، اور مسلمان غیر مسلم کیا تمام لوگ اس بات کے پر یقین رکھتے ہیں موت ہر کسی کو آئے گی۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی جو جیسا عمل کرے گا موت کا مزہ ویسا ہی ہوگا۔ مومن کے لیے موت ایک خوشگوار لمحہ ہوگا۔ صحابہ ہنستے ہوئے موت کو منہ لگاتے تھے، اور جب انہیں حالت جنگ میں نیزے لگا کرتے تھے اور موت بالکل سامنے آ چکی ہوتی تھی کہ چند لمحوں کے اندر موت جان آنے والی ہے، صاف کہا کرتے فزت ورب الکعبہ، چہروں کے پر مسکراہٹ ہوتی کہ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہاں انہیں دنیا کی فکر نہیں ہے، انہیں معلوم ہے کہ موت کا جو حقیقی مزہ تھا انہیں مل گیا ہے، اور موت جس کگار کے پر آنی چاہیے تھی ایمان کی حالت میں، اس حالت میں انہوں نے موت سے ملاقات کی ہے۔ تو یہ انسان کا اپنا معاملہ ہے، اس لیے کہ موت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آئی، موت فرعون کو بھی آئی، کیا دونوں کی کیفیت ایک جیسی تھی؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فرازی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، سرخ روئی کے ساتھ جدا ہوئے، لیکن فرعون دنیا سے انتہائی نامرادی کے عالم میں اور بے عزتی کی ذلت آمیز موت پا کر آخرت کے لیے روانہ ہوا، اور اسے دنیا میں عبرت بنا دیا گیا، اور مرنے کے بعد کی زندگی اس سے کہیں زیادہ سنگین اور خطرناک ہوگی۔ تو کیا دونوں کا مزہ ایک ہے؟ کافر اور مسلمان دونوں کی موت کا مزہ سیم ہوتا ہے؟ نہیں، اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہر کوئی اپنے عمل کے اعتبار سے موت کا مزہ چکھے گا۔ یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ موت کا مزہ ہم کس صورت میں طے کرنا چاہتے ہیں، کیسے چکھیں گے، وہ اچھا لگے گا، برا لگے گا۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں، اللہ پر یقین، اعتماد اور آخرت کی بہتر تیاری ہو، تو ہمارے ہاں جس طرح ایک اسٹوڈنٹ بہترین تیاری کرنے کے بعد اب وہ امتحان کا انتظار کرتا ہے، کب ایگزام قریب آئے گا میں ایگزام دوں، اسی طرح مومن جب اچھے اعمال کے ذریعے آخرت کی تیاری کرتا ہے تو موت کا انتظار کرتا ہے کہ میری موت ایمان کی حالت میں آئے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ ثم الینا ترجعون، سب کو تو ہمارے پاس ہی آنا ہے، اور جو لوگ ایمان اور عمل صالح والے ہیں، ہم ان لوگوں کے لیے جنت میں غرفہ، بالا خانے تیار کریں گے، جس طرح ہمارے یہاں گیلری ہوتی ہے،
انسان وہاں سے بیٹھ کر منظرنامے کو دیکھتا ہے، خاص طور سے وہ علاقے جو کہ پہاڑی ہوتے ہیں۔ اگر وہاں بالکنی سے، گیلری سے آپ باہر نکلے تو زندگی کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے کہ وہاں سے آپ فطرت کے مناظر کو دیکھتے ہیں، اور ان مناظر کو دیکھنے کے بعد انسان کی زندگی کے اندر جو خوشیاں، روح کو جو لذت ملتی ہے وہ الگ ہی ہوتی ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ تمہیں ایسی جنت دی جائے گی کہ بالا خانے ہوں گے، وہاں سے بیٹھ کر تم تمام چیزوں کے مناظر کو دیکھو گے، لطف لو گے، اور اس کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے۔ یہ سوچنا نہیں کہ وہاں سے تم کو نکالا جائے گا، اور یہ عمل کرنے والوں کا سب سے بہترین اجر ہوگا۔ یہاں قرآن مجید میں بار بار نہروں کا تذکرہ آتا ہے، اس بارے میں بھی یاد رکھیے۔ قرآن کے اول مخاطب صحرا نشین تھے، یعنی جو ریگستانوں میں رہا کرتے تھے، اور ریگستان میں پانی کی کیا قدر و قیمت۔ اگر وہاں آپ کو چشمہ دکھ جائے، نہر دکھ جائے، یا کسی جگہ پر باغیتی دکھ جائے تو انسان کتنا خوش ہوگا۔ اور وہاں صحرا نشینوں کے لیے اس طرح کی باغیتیوں کا تذکرہ، اور اس کے بعد انصار جو کہ کھیتی باڑی میں ہی رہا کرتے تھے، ان لوگوں کے لیے اس طرح کے انعامات، اجر کا تذکرہ ان کی زندگی کو دوبالا کر دینے اور عمل کے اندر جلا بخشنے کے لیے کافی تھا۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ عاملین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جو صبر کرتے ہیں۔ صبر دو طرح کا ہے، ایک آنے والی مصیبتوں کے پر صبر کرنا، اور دوسرے دین کے پر صحیح طریقے سے جمع رہنا۔ صرف مصیبتوں کے پر برداشت کا مظاہرہ کرنا صبر نہیں ہے، بلکہ اصل صبر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین کے پر جمع کر رکھیں، ورنہ انسان مصیبتوں کے موقع کے پر زبان سے جزا فضا کرنے لگتا ہے، ایسے الفاظ، ایسے جملے نکلتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ میرے پر ہی مصیبت آنی تھی، میں ہی کیوں اس طرح کی مصیبتوں کا شکار ہو رہا ہوں؟ کیوں؟ آپ اللہ کی تقدیر، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو صبر یہی ہے، اللہ کے ہر فیصلے کے پر رضامندی کا مظاہرہ، اور صرف اللہ پر یقین اور توکل۔ اس ضمن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری روایت ہے ترمذی کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم توکلون علی اللہ، اگر تم اللہ پر یقین کرو، حق توکلہ، جیسا کہ یقین کا اور توکل کا، بھروسے کا حق ہونا چاہیے، لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جیسا پرندوں کو روزی دیتا ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا، جو پچکے ہوئے پیٹ لے کر گھونسلوں سے باہر نکلتے ہیں اور بھرے ہوئے پیٹ لے کر اپنے گھونسلوں کے اندر لوٹتے ہیں۔ کبھی آپ نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ ہماری طرح ہفتہ، مہینہ، سال سال بھر کا راشن جمع کیا ہو، نہیں، لیکن اس کے بعد بھی کبھی وہ بھوکے نہیں مرتے، انہیں رزاق کی رزاقیت کے پر اتنا یقین ہوتا ہے۔ وہی یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اللہ ہمیں بھی دے گا۔ اور اس سے بڑھ کر اعتماد اور یقین کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہی ہماری تقدیر کو ہمارے ساتھ لگا دیا، کتنی روزی پائے گا، عمر بھی طے کر دی گئی، روزی بھی طے کر دی گئی ہے، تو پھر ہمیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، جد و جہد، محنت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری، لیکن یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں اتنی روزی دے گا جو ہماری تقدیر کا حصہ ہے۔ ہم اتنی روزی کھائے بغیر مر نہیں سکتے، جب تک اتنا رزق نہیں ملے گا ہم نہیں مریں گے جتنا تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ زمین کے پر غور کرو، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ایسے جانور ہیں، چوپائے ہیں جو اپنے اوپر اپنے کھانے کو، رزق کو نہیں لادے ہوتے، اللہ انہیں روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی روزی دے گا، جس طرح اللہ انہیں روزی دے رہا ہے تمہیں بھی دے گا، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے، اپنے بندوں کی تمام طرح حاجتوں کو سننے والا، ان کی حالتوں کے سے اچھی طرح اور ان کی کیفیت کے بارے میں اچھا علم رکھنے والا ہے۔ اور اب یہاں پر مسلمانوں کو خطاب کرنے کے بعد، اہل ایمان کو خطاب کرنے کے بعد، مشرکین مکہ کی جانب خطاب کے رخ کو دوبارہ موڑ دیا گیا ہے۔ کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کیا کہیں گے؟ آسمان و زمین کو، سورج کو مسخر کس نے کیا، چاند کو مسخر کس نے کیا؟ اللہ نے۔ تو کہاں بہہ کے جا رہے کہ جب اتنے تمام امور کو اتنے شاندار طریقے سے ہینڈل کرنے والا، اس کا اتنا شاندار نظام اور سسٹم بنانے والا، کیا وہ تمہاری زندگی کے لیے ایک شاندار اصول اور ضابطہ اور حیات، دستور حیات نہیں نازل کر سکتا ہے؟ جو اتنی پوری کائنات کو اتنے شاندار طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے، وہ تمہاری زندگی کو مینیج کرنے کے لیے بہترین اصول اور ضابطے نہیں نازل کر سکتا ہے؟ یقیناً، اور یہ رب کی ذمہ داری ہے کہ وہ بندوں کی زندگی کے اصول کو اور ان کی زندگی کے گزارنے کے طور طریقوں کو بیان کرے، یہ رب کی خصوصیات، ذمہ داریوں میں سے۔ تو جب اللہ ہی کو رب مانتے ہو تو زندگی کے اصول اور ضابطوں کے بارے میں بھی اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کو اپنا سب کچھ ماننا چاہیے، مالک ماننا چاہیے۔ کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟
اللہ رزقوں کو اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں سے جس کے لیے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کس کے لیے کشادہ ہونا چاہیے کس کے لیے نہیں۔ ایک آدمی دنیا میں بہت کوشش کرتا ہے، میرے پاس خوب مال آنا چاہیے، میں اتنا صدقہ کروں گا، سوچتے ہیں نا بہت سارے لوگ کہ اگر اللہ نے مجھے مال و دولت دیا ہوتا تو میں ایسا کرتا ایسا کرتا ایسا کرتا، ٹھیک اچھے خیالات ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے اس دولت کو آنے کے بعد کیا ہوگا۔ ہمارے یہاں پر بھی تو لوگ بورڈ ڈینگے مارتے ہیں، شادی کے بعد میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا کرتے ہیں، آئے دن کے جھگڑے اور تنازعات شروع ہو جاتے، تو یہ عام معاملات زندگی ہے۔ تو کہنا سوچنا الگ چیز ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ مال تمہاری دنیا کی عیاشیوں کا ذریعہ بن جائے، یہ مال تمہاری جوانی کے لیے فتنہ بن جائے، یہ مال تمہارے رشتہ داروں کے لیے فتنہ بن جائے کہ اس مال کی بنیاد پر فخر کرنے لگو، اپنی امیری جتانے لگ جاؤ، یا تمہیں کفر اور شرک کی طرف لے کر جائے۔ یہی مال تو تھا جس نے قارون کو بنی اسرائیل سے نکال کر فرعون کے لوگوں میں شامل کر دیا، تو یہی تو مال تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، ہر امت کے لیے اللہ نے کوئی آزمائش رکھی تھی، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، یہ ترمذی کی روایت ہے، اور میری امت کی آزمائش مال کے ذریعے ہوگی۔ اور آج آپ دیکھیے ہمارے شہر میں خاص طور کے پر کتنے تنازعات ہیں وراثت کے، مال کی بنیاد پر ہے نا۔ اگر یہ چاہت نکال دی جائے تو کیا ہمارے درمیان تنازع رہے گا؟ یہ مال کے فتنے کی بنیاد پر ہے کہ پیڑھیاں گزر گئیں لیکن ابھی ورثہ تقسیم نہیں ہوا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ جبکہ اس معاملے میں کوشش کرنا چاہیے کہ جلد از جلد جس کا حق ہے دے کر چھٹی پاؤ، جس کا جو حق ہے وہ مل جائے، وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر نبھائے، یہ ہوتا ہے۔ اور اس کی بنیاد کے پر سگے بھائی بہنوں کے درمیان، سگے رشتہ داروں کے درمیان تنازعات پیدا ہوتے، کس بنیاد پر؟ مال کی بنیاد پر۔ اصل وجہ اور بنیاد مال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں کھرے اترنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس کے ذریعے گمراہی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ نیز آگے کفار مکہ سے پھر سوال ہے، آپ ان سے سوال کرو آسمان سے بارش برسانے والا، زمین کو دوبارہ زندگی عطا کرنے والا کون ہے؟ تو کہیں گے اللہ۔ تو کہو بل اکثرهم لا یعقلون، ان میں کہ اکثر لوگ اس بات کے بارے میں فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے کہ جو اللہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندگی دے سکتا ہے، وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے نہیں کرے گا؟ یہی تو اس بات کی بالکل واضح اور عقلی دلیل ہے کہ ہم بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والے ہیں۔ آگے اس سورہ کا آخر حصہ ہے جو انشاءاللہ آئندہ درسوں میں آنے والا ہے، جو اس سورہ کے خلاصے کے طور کے پر ہوگا انشاءاللہ، اور اس میں مشرکین مکہ کے حالات اور کعبۃ اللہ کے ذریعے جو فوائد ان لوگوں کو حاصل ہو رہے تھے ان چیزوں کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ درسوں میں تمام تفصیل آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مشکل اور آزمائش بھری زندگی جو ہماری تقدیر کا حصہ ہے، پروردگار ہمیں صبر کی توفیق دے، اور تیری ذات کے پر جیسا یقین اور توکل ہونا چاہیے اللہ ویسا یقین اور توکل عطا فرما، جس کی بنیاد کے پر ہماری زندگی کی راہیں آسان ہو سکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔